السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوہ بدر کے اندر کامیابی نصیب ہوئی، مسلمان فتحیات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قریش کے بہت سارے سرداروں کو قید کیا تھا، اور جب ان کو مدینے لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ ہمارے سامنے۔ وہ لوگ قیدیوں کو کھانا کھلا کر خود بھوکے رہتے تھے، کھجور کھا کر کے بصیرہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کا حکم تھا۔ نیز اسی زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل کی خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے۔ اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا نماز ہی کے اندر کہ آپ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی جانب کر لیجیے۔ اور اسی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہر قوم کی عبادت کو بلانے کے لیے، عبادت کی جانب لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی علامت ہوتی ہے۔ بعض لوگ ڈھول بجا کر، بعض لوگ سارنگی بجا کر یا آگ لگا کر، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا بھی نماز کو بلانے کے لیے ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ سے رائے لی، مشورہ کیا، تو صحابہ اکرام نے اپنی اپنی مختلف رائے جو دل کے اندر آئی پیش۔ کوئی چیز طے تو نہ ہوئی، لیکن جب صحابہ جا کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، سو گئے، تو ایک صحابی کو خواب کے اندر فرشتے نے آ کر کے اذان سکھلائی۔ وہ صحابی حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ جاؤ بلال سے کہہ دو کہ اس کی منادی کر دیں۔ چنانچہ وہ صحابی پیچھے کھڑے ہو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے اونچائی پر کھڑے ہو گئے، اور یہ صحابی پیچھے سے الفاظ کہتے جاتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز کے ساتھ ان الفاظ کو دہراتے جاتے تھے۔ اس طریقے سے اسلام کے اندر اذان کا رواج ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ بنو سلیم جو ایک قبیلہ ہے، مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ سازش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کے پہنچنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں دن جب بدر سے آئے تھے، اس کے 7ویں دن آپ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے بنو سلیم کا رخ کیا۔ وہاں پر جا کر دیکھا تو کوئی نہیں۔ جب ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع پہنچی تو ان پر رعب طاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب 1 مہینے کی مسافت سے پڑا کرتا تھا دشمنوں کے اوپر۔ وہ لوگ آپ کے آنے کی خبر سن کر کے منتشر ہو گئے، بکھر گئے۔ مسلمان وہاں پہنچے تو کسی کو نہیں پایا، 3 دن تک وہاں پر قیام کیا،
کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، مسلمان واپس مدینہ تشریف لائے۔ میں ایک بات آپ سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بدر کے اور احد کے درمیان چھوٹے بہت سارے غزوات ہوئے ہیں، لیکن جو بڑے غزوات ہیں اس کے اندر بدر ہے، اور اس کے بعد سیدھے سب سے بڑا جو غزوہ ہے اس کے بعد غزوہ احد ہے۔ اس کے درمیان میں جو غزوات ہوئے اس کے اندر سب سے پہلا غزوہ بنو سلیم، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے، اور چونکہ کفار قریش کو غزوہ بدر کے اندر ناکامی ہوئی تھی، نامرادی ہوئی تھی، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، نیز ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سب کے سب اس غزوے کے اندر مارے گئے تھے۔ اب قریش کے پاس کوئی بڑا سردار نہیں تھا، اور ہر گھر کے اندر، مکے کے اندر، قریش کے گھروں کے اندر ماتم مچا ہوا تھا، لیکن اپنی عزت کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے عام اعلان کر دیا تھا کہ کسی گھر کے اندر بھی کوئی رونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے مکے کے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ اب جب ابو سفیان تنہا مکہ مکرمہ کے اندر رہ گئے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے ساتھی قریش یہ بدر سے ناکام اور نامراد ہو کر کے لوٹ رہے ہیں، انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک میں محمد سے جنگ نہ کر لوں گا اور اپنے مقتولین کا بدلہ نہ لے لوں گا، اس وقت تک اپنے سر پر سے پانی نہیں ڈالوں گا اور اپنے سر کے اندر تیل نہیں لگاؤں گا۔ اب جب کوئی بڑا سردار نہیں تھا تو سرداری کا تاج سب قریش نے مل کر کے ابو سفیان کے سر پر رکھ دیا۔ ابو سفیان اب اس ارادے کے اندر، اس جستجو کے اندر، کوشش کے اندر کہ مسلمانوں سے ایسے بدلہ لیا جائے، اپنے جو مقتولین ہیں اس کا انتقام ان سے کیسے لے لیا جائے، چنانچہ ایک لوگوں کو تیار کر کے غزوہ بدر کے 2 مہینے کے بعد 200 لوگوں کا ایک لشکر تیار کیا، اور پھر مدینے کی جانب سفر کیا، اور جب رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچے تو اپنے لشکر کو باہر روک دیا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہونے پائے کہ کوئی لوگ باہر سے اندر آئے ہیں، اور اس کے بعد رات کے اندھیرے میں تنہا مدینے کے اندر داخل ہوا۔ چونکہ مدینے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہودی قبیلے بھی رہتے تھے، ان لوگوں کو یہ پورا یقین تھا اور ان کے ساتھ پوری امید تھی یہودیوں کے ساتھ کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہماری ضرور مدد کریں گے اور ہم کو کامیابی ملے گی۔ چنانچہ اس ارادے کے ساتھ وہ سب سے پہلے یہودی کے گھر پر پہنچا، لیکن اس یہودی نے کوئی دروازہ نہیں کھولا، نہ ان کی مدد کی، نہ ان کی پکار کو سنا، البتہ وہاں سے مایوس ہو کر کے لوٹے۔ دوسرے شخص کے مکان پر پہنچے، اس کا نام سلام تھا، وہ بنو نذیر جو یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا اس کا سردار تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، خوش دلی کے ساتھ ان کا استقبال کیا، ان کو خوشگوار کھانے کھلائے، ان کو شراب پلائی، مدینے کے جو راز تھے ان کو سب بتلائے، اور پھر اس نے شاید یہ رائے دی کہ اب مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس طاقت ہے، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ صبح ہونے سے پہلے رات کے اندھیرے ہی میں ابو سفیان وہاں سے واپس اپنے لشکر میں چلا گیا۔ مدینے کے کنارے پر جو مسلمانوں کے باغات تھے اس میں سے چند درخت کاٹ دیے کھجور کے، اور پھر چند مسلمانوں کے جو مکانات تھے اس کو جلا دیا، ان کے گھاس کے ڈھیر جو پڑے ہوئے ہوتے تھے اس کو جلا دیا۔ اسی طریقے سے ایک انصاری جو اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے ان کو قتل کر کے بھاگتے ہوئے چلے گئے۔ مسلمانوں کو جو مدینے کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ اس طریقے کا واقعہ مدینے کے کنارے پر واقع ہوا ہے، آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے ان کا تعاقب کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کوئی وہاں پر نظر نہیں آیا۔ وہ لوگ اپنے سامان کو، اپنی سواریوں کو تیز کرنے کے لیے اپنے سامان کو سواریوں پر سے پھینکتے ہوئے اپنی سواریوں کو تیز کر کے چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ آ سکے۔ الغرض اس سفر کے اندر جب کفار بھاگ رہے تھے اپنے سامان کو پھینکتے ہوئے، اس میں ستو بھی تھا، ان لوگوں نے اپنی چادریں، اپنی جو کچھ بھی سامان تھا سب کچھ پھینک دیا، اس کے اندر ان کا رزق کھانے کا سامان ستو بھی تھا، وہ بھی انہوں نے پھینک دیا۔ اور عربی کے اندر ستو کو سویق کہتے ہیں، اسی کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس غزوے کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ ہاتھ نہیں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، اور وہ جو ستو ہاتھ آیا تھا وہ بھی لے کر کے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کا پورا مہینہ مدینہ منورہ کے اندر مقیم رہے۔ پھر آپ غزوے بنو غطفان سے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پر جا کر کے پورا سفر کا مہینہ آپ نے وہاں پر قیام کیا، کوئی قبیلہ نہیں ملا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ ایک مہینہ قیام کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کا پورا مہینہ مدینہ منورہ کے اندر قیام فرمایا۔ اس کے بعد بحران کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے مقابلے کے لیے آپ نے سفر کیا۔ بحران ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک آپ نے سفر کیا، لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ 2 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الثانی اور جمادی الاول 2 مہینے وہاں پر قیام فرمایا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور کسی سے کوئی سابقہ نہیں ہوا۔ اس 2 مہینے کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے اندر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ 2 مہینے قیام کرنے کے بعد جب کوئی لڑائی نہیں ہوئی، دشمن سے کوئی سامنا نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس لوٹ کر کے آئے۔ اس کے بعد یہودی جو مدینے کے اندر رہا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے کئی قبائل رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے جو مدینے کے اندر آباد تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے ساتھ ہی ان یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا کہ آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، جو کچھ معاملہ پیش آئے گا اختلافی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اللہ سے اور اس کے رسول سے اس کا فیصلہ کرانا ہوگا۔ آپس میں جھگڑنا، آپس میں لڑائی، اس طریقے کا کوئی معاملہ نہ یہودیوں کو کرنا ہے نہ مسلمانوں کو کرنا ہے۔ اس طریقے کا معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کر لیا تھا تاکہ ان کی جانب سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ لیکن سب سے پہلے بنو قینقاع نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے اور مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، اور واقعہ یہ ہوا کہ ایک عورت بنو قینقاع کے بازار کے اندر گئی تھی، مشہور بازار تھا، ایک عرب عورت وہاں پر کچھ خریداری کرنے کے لیے گئی۔ دکاندار شریف تھا، یہودی تھا، اس نے مسلمان عورت کے کپڑے اتار دیے، اس کو برہنہ کر دیا اور سب لوگ مل کر کے ہنسنے لگے۔ وہ چلائی، اس کی آواز سن کر کے ایک عرب اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑا اور فوراً جا کر کے اس دکان والے کو قتل کر دیا۔ اب یہودی جمع ہو گئے، اس طرف سے عرب جمع ہو گئے اور دونوں کے درمیان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی جگہ پر پہنچ کر کے آپ علیہ السلام نے ان پر ملامت کی، برا بھلا کہا۔ چنانچہ بنو قینقاع کے لوگ وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ غزوہ بدر کے اندر تم کو جو کامیابی ہوئی ہے اس پر تم زیادہ غرور مت کرنا، تمہارا جو مقابلہ ہوا ہے وہ تمہاری قوم سے ہوا اور وہ لڑنا نہیں جانتے تھے، اگر ہم سے مقابلہ ہوگا تو جان لو گے کہ لڑنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ لوگوں نے مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے واپس آئے اور پھر آپ نے شوال 15 تاریخ کو ان لوگوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہاں پر پہنچے، ان کا ایک قلعہ تھا، اس کے اندر رہتے تھے۔ جب وہاں مسلمان پہنچے اپنے لشکر کے ساتھ، ان لوگوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، اندر محصور ہو گئے، اندر رہنے لگے۔ مسلمانوں نے 15 دن تک ان کے قلعے کو گھیر کر کے رکھا، محاصرہ کر لیا، لیکن وہ لوگ باہر نہیں آئے۔ جب ذیقات کا چاند نظر آیا تو وہ لوگ باہر آئے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے رضامندی ظاہر کی، بغیر کسی شرط کے آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ قبیلہ بنو خزرج جو مسلمانوں کا انصار کا ایک قبیلہ تھا، ان کے حلیف تھے، یعنی ان لوگوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ چنانچہ اس قبیلے کے عبداللہ ابن سلول اور اسی طریقے سے ایک صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آ کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دونوں نے سفارش کی، چونکہ وہ حلیف قبیلہ تھا۔ آ کر کے جب سفارش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی فیصلہ انہی کے اختیار میں دے دیا کہ تم اس قبیلے کے سلسلے میں جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہو، ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا
کہ یہ یہودی قبیلہ مدینے میں اور مدینے کے اطراف کے علاقوں میں کہیں نہیں رہ سکتا، اس کے علاوہ یہ 2 علاقے چھوڑ کر جہاں جانا چاہے چلے جائے۔ چنانچہ اس کے اندر 600 نوجوان جو لڑائی کے قابل تھے وہ اپنے خاندانوں کو لے کر، قبیلے کو لے کر، جو کچھ سامان اپنے ہاتھ میں اختیار سے اٹھا سکتے تھے وہ سب لے کر کے مدینے کو اور اس کے اطراف کے علاقوں کو چھوڑ کر کے یہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس طریقے سے یہودیوں کا ایک قبیلہ، اور یہ قبیلہ یہودیوں کے قبیلے میں سب سے زیادہ بہادر، طاقتور سمجھا جانے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے، صحابہ کرام کے اس فیصلے سے، یہ بہادر اور یہ طاقتور قبیلہ جو مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہونے والا تھا، آپ کے فیصلے سے یہ لوگ مدینے سے باہر اور اس کے اطراف کے علاقوں سے باہر چلا گیا۔ قریش اس موقع پر بھی خاموش نہیں بیٹھے، وہ لوگ کسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف میں سازشیں کرتے رہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو ستایا جا سکے، ان کی طاقت کو کمزور کیا جا سکے اور ان کو تکلیفیں پہنچائی جا سکے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب، یہ 2 لوگ ہیں، یہ لوگ مکہ مکرمہ کے باہر کسی وادی میں ریگستانی زمین کے اندر اکیلے دونوں جمع ہوئے، اور پھر ان لوگوں نے، اور عمیر نے وہب سے کہا، عمیر نے صفوان سے کہا کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جسے میں ادا نہ کر سکتا، اور اگر میرے بعد میرے خاندان کے بے سر و سامانی کی حالت میں رہ جانے کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں خود مدینے جاتا اور جا کر کے محمد کو قتل کر دیتا۔ یہ بات جب صفوان نے سنی تو اس نے کہا کہ تمہارا جو قرض ہے وہ میرے ذمہ ہے، میرے سر پر ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک کے لیے تمہارے خاندان کی کفالت کرنا، دیکھ بھال کرنا میرے ذمہ ہے۔ چنانچہ جب عمیر نے یہ باتیں سنی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر اب میں مدینے جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ گھر گیا، اپنی تلوار لی، اس کو تیز کرایا، اس کو زہر کے اندر ڈبایا اور پھر مدینے کی جانب رخ کر کے سفر شروع کر دیا۔ مدینے کے اندر جب پہنچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی مسجد میں موجود ہیں۔ جب اپنے سواری پر سے اترا، اونٹ کو بٹھانے لگا، اونٹ چلانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفعتاً اس کی طرف نظر پڑ گئی۔ آپ نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ شیطان کسی فتنے کی ارادے سے آیا ہے یہاں پر سفر کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہا کہ عمیر یہاں پر کسی شرارت کے ارادے سے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس کو میرے پاس آنے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر کی جانب بڑھے، اس کے تلوار پر قبضہ کر لیا، اس کی گردن کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عمر ان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دو اس کو میرے قریب آنے دو۔ عمیر سے کہا کہ عمیر میرے قریب آ جاؤ۔ اس نے آ کر کے سلام کیا، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کہو کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اس کا بیٹا مسلمانوں کے پاس قید تھا، چنانچہ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی خیریت لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ اس نے اپنا وہی جواب دوہرا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تلوار کیسی ہے؟ اس نے کہا یہ تلوار کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہماری تلواروں نے آپ کا کیا کر سکا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ غزوہ بدر کے اندر ناکام ہو گئے تھے، اس لیے اس نے اس طرح کا جملہ کہا کہ ہماری تلواریں اس سے پہلے بھی آپ کا کیا بگاڑ سکی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم سچ کہو کہ تم اور صفوان دونوں کسی وادی کے اندر جمع ہوئے تھے اور اس نے تمہارے قرضے کی ذمہ داری لی، تمہارے کنبے کو پالنے کی ذمہ داری لی اور تم میرے قتل کا ارادہ کیے تھے، اور پھر تم اس ارادے کے ساتھ اپنی تلوار کو تیز کرا کر کے یہاں اسی ارادے کے ساتھ آئے ہو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو حیران رہ گیا کہ یہ تو میرے اور صفوان کے درمیان ایک راز تھا، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اب میں دل سے آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ بات بہت آسان تھی کہ آسمانی خبروں کے سلسلے میں اور اسی طریقے سے وحی کے سلسلے میں ہم آپ کو جھٹلا سکتے تھے، لیکن یہ خبر جو میرے اور صفوان کے درمیان ایک راز کی بات تھی یہ آپ کو پتہ چل گئی، یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے اور ایک رسول ہی بتا سکتا ہے، اس لیے میں اب آپ کے ہاتھ پر سچے دل سے ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر اس موقع پر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور انہوں نے شکر بھی کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس واقعے کو کیسے عجیب طریقے سے میری ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کو لے جاؤ، ان کو دین سکھلاؤ، قرآن کی ان کو یعنی حفظ یاد کراؤ، اسی طریقے سے دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو سکھاؤ۔ اور پھر عمیر نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ اجازت دیجیے کہ میں مکہ واپس چلے جاؤں اور وہاں جا کر کے اسلام کی لوگوں کو دعوت دوں، نیز جیسے میں مسلمانوں کو پہلے ستایا کرتا تھا اس طریقے سے اب میں بت پرستوں کو ستایا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے یعنی اس طریقے سے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ جب مکے گئے، وہاں پر جب وہ وہاں سے نکلے تھے مدینہ منورہ آنے کے لیے، ان کا جو ساتھی تھا صفوان، وہ سمجھ رہا تھا اور وہ قریش سے کہتا بھی تھا کہ دیکھنا عنقریب کچھ دن میں کیسے گل کھلنے والے ہیں، جو تم کو بدر کا صدمہ پہنچا ہے وہ عنقریب ختم ہو جائے گا، تم اس کو بھول جاؤ گے۔ لیکن جب اس کو یہ بات پہنچی کہ عمیر تو وہاں جا کر کے ہمارا کام کرنے کے بجائے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوا اور اس نے قسم کھا لی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا عمیر سے کبھی بات نہیں کروں گا، اسی طریقے سے اس کو زندگی کے اندر کبھی فائدہ پہنچنے نہیں دوں گا۔ اسی اثنا میں اسی دوران حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نکاح کے قابل ہو گئی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ آپ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا کہ جو اللہ چاہیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیغام دیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ تو ایک لڑکی تھی، شرما گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کا شرمانا ہی رضامندی اور خوشی کی دلیل ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ وہ زرہ کہاں پر ہے جو بدر میں تمہارے ہاتھ لگی تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ وہ تو گھر کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو ٹھیک ہے، بس اب نکاح کا انتظام کرو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں کا نکاح کرا دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس زرہ کے علاوہ ایک چمڑا اور اسی طریقے سے ایک بوسیدہ یمنی چادر، یہ کل کائنات تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ انہوں نے یہ تینوں چیزیں نکاح کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرایا تو جہیز کے اندر انہوں نے بہت تھوڑی سی چیزیں دی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چارپائی اور 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے، اسی طریقے سے ایک مشک جو چمڑے کا ہوتا تھا پانی رکھنے کے لیے، اور ایک گدا جس کے اندر روئی کی جگہ پر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اسی طریقے سے ایک چھاگل، یہ تھوڑی سی چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی تھی۔ اس واقعے کے اندر غور کرنا ہے میرے دوستو، او نوجوانوں، یہ بات غور سے سن لو۔ دیکھو آج کے زمانے کے اندر ہم جب نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے تو جو بچی والے ہیں وہ لوگ بھی سننا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ لڑکی کے پاس کیا چیز ہے۔ آج معاشرے کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کماتا ہے نہیں کماتا، کس کمپنی میں کام کرتا ہے، کس پوسٹ پر ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ دینداری آج کل کوئی نہیں دیکھتا، اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑے گھرانے اس سلسلے میں دیکھنے والے رہ گئے ہیں، ورنہ دنیا کی چیزیں، دنیا کے معاملات دیکھ کر کے لوگ نکاح کو طے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے تھے کہ دین پر وہ کس طریقے سے مکے کی زندگی کے اندر جب آپ پر سب سے پہلے مشکلات آ رہی تھی، جو کچھ بھی آ رہا تھا، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شامل ہے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سے نکاح کر دیا تھا۔ اور پھر دوسری بات اس کے اندر غور کرنے کی یہ ہے کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا اس کے اندر بڑی لسٹ نہیں رکھی تھی۔ اور یہ بات غور کرنا، یہ مطالبات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نہیں تھے، یہ ایک باپ اپنی بیٹی کو ودا کرتے ہوئے خوشی سے اس کو کچھ دے رہا تھا، اور
مطالبہ نہیں کرنا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کو ودا کرتے ہوئے کوئی چیز دے رہا ہے تو اس کو دینے کی اجازت ہے، لیکن جہیز مانگنا آج کل تو اللہ اکبر اس کے اندر کیسی بڑی بڑی رشتے، چھوٹے چمچے سے لے کر کے بڑی گاڑیاں، پلنگ، یہ ساری چیزیں مانگ لی جاتی ہے. اس کے باوجود بھی زندگی بھر کا رونا رہتا ہے کہ تم نے یہ نہیں لایا، وہ نہیں لایا. میرے دوستو، اگر تم سچے مرد ہو تو یہ بتلاؤ کہ ہم خود کوئی چیز نہ لیتے ہوئے بھی ہم اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو پال کر کے بتا سکتے ہیں، اور اپنے سسرال والوں سے لے کر کے سب کچھ اپنا گھر بسانا، یہ کہاں مردانگی ہوئی؟ اگر مرد ہو تو بتلاؤ کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو، سب کچھ کو ہم اس کے اندر خوشی خوشی رکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہیز کی لعنت سے بچائے. اسی طریقے سے دین کے جتنے شعبے ہیں اس کے اندر مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نے پڑھے سنت پڑھے.